السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں بلال آپ کا ویلکم کرتا ہوں ٹیم ہیومینٹی کے اس پیج میں۔ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں سوشل ایشوز کے ریلیٹڈ۔ اب اسی طرح ایک نیا سوشل اویئرنیس پروگرام ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، جس میں ہم کوئی سوشل ایشوز ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم لوگوں کی کوشش رہے گی کہ نئے مسئلے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہمیشہ حق پہنچانا رہا ہے، ہماری کوشش ہمیشہ حق پہنچانے کی طرف ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم لڑ نہیں سکتے کسی چیز سے، ناانصافی سے یا ظلم سے، بٹ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے انسان کو کہ اب ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہ صحیح تو آواز اٹھانا چاہیے انسان۔ اور جب بات سوسائٹی کے ریلیٹڈ ہو تو ہمیشہ انسان کو آواز اٹھانی چاہیے اس بات کے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ چیزیں صرف اپنی بہتری کے لیے انسان کو نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ پوری سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بہتر ہے انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بھلے ہی مطلب کوئی کچھ بھی کہے، بٹ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے انسان کو، ایک بہت ضروری بات ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی مسائل کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور پچھلی بار ہم نے جو کلاسز سٹارٹ کی تھی جن جادو اور انسان کے ریلیٹڈ، پھر کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہمیں ان کو آدھے میں چھوڑنا پڑا۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو بھی ہم اب آگے بڑھائیں، اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھانے کی پھر کوشش کریں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے ان کلاسز کو پھر سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا دیں۔ جو سوشل ایشو ہیں جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت ٹائم سے اس پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ اٹ از ریلیٹڈ ٹو میرج۔ ہماری سوسائٹی میں جو شادیوں کے ریلیٹڈ، میرج کے ریلیٹڈ، نکاح کے ریلیٹڈ جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو، اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا سوچا ہے کہ لوگوں کو اویئر کرائے کچھ چیزوں سے۔ اویئر کرنا ضروری ہے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اس چیز کو آگے بڑھانے کی۔ مجھے یاد ہے بہت ٹائم پہلے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا تھا، ایک سروے کی تھی سری نگر میں ہوئی تھی، ایک این جی او کے دوارا وہ سروے کی گئی تھی۔ پھر انہوں نے بولا تھا کہ سری نگر میں، الون ان سری نگر، یہاں پہ 10,000 لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کی ایج تک پہنچ گئی ہیں، وہ پہنچ گئی ہیں، اور یا تو شادی کی ایج کراس کر چکی ہیں لیکن ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے اس میں لاسٹ میں اس کو کنکلوژن ایک دیا تھا۔ پھر انہوں نے لاسٹ میں اس کو یہ لکھا تھا کہ ریزن اس کا کیا ہے۔ اس کا ریزن انہوں نے بتایا کہ یہ جو شادیاں رکی پڑی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یا لڑکیاں اوور ایج ہو رہی ہیں، انہوں نے ریزن دیا تھا کسٹم، یہ ریتی رواج جو مین میڈ لوگوں نے خود کے ریتی رواج بنا کے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے مطلب لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، لڑکیاں شادی نہیں کر پا رہے ہیں، لڑکے بھی اس میں بہت سارے ملوث ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ الون ان سری نگر 10,000 لڑکیاں، 10,000 گرلز۔ اب آپ خود سوچئے جب سارے ڈسٹرکٹس میں ہم نظر دیں گے تو وہ تعداد کب کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ انہوں نے لاسٹ میں اس کو اس چیز سے کنکلوڈ کیا تھا، ہم نے بہت محنت کی اس کو مطلب ہینڈل کریں، لیکن ہم نہیں کر پائے اوبویسلی۔ جب لوگ سمجھے ہی نہیں، جب لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں اس چیز کو، تو ہینڈل کیسے کوئی کر پائے گا انسان۔ اس چیز کو ایک جٹ ہو کے ہمیں مینیج کرنا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اب تو بہت ٹائم اس کو ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کتنا بڑھ گیا ہوگا، اور اوبویسلی آنے والے ٹائم میں اور بڑھتا جائے گا۔ کیا ان کی شادی ابھی ہوئی ہی نہیں ہوگی، وہ پھر بھی شادی کے بغیر ہوں گے، اور ابھی کتنے ایسے ہوں گے۔ اور پھر پورے کشمیر میں دیکھا جائے، ہم تو دنیا کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، فی الحال تو ہم اپنے ایریا کی بات کریں گے۔ اوبویسلی یہ ایک پرابلم ہے، اور ہمارا سوال سب سے بس ایک ہی ہے کہ کیوں اتنی سمپل سی چیز کو، اتنی بہترین چیز کو اتنا مشکل بنایا گیا؟ کس لیے اس چیز کو اتنا مشکل بنایا گیا؟ کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ ہے؟ ہم نے اگر ریزن کوئی سمجھا ہے نا اس چیز کا، وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن۔ انسانوں کا کیا ہے، وہ ہر چیز میں کمپٹیشن ڈال دیتے ہیں،
انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس میں بھی کمپٹیشن کرنا سٹارٹ کر دیا، یہ سمجھنے کے بغیر یہ ہے کیا، ایک بہت بہترین مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک بہت بہترین چیز ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کمپلیٹ کرتی ہیں ہاف آف دین، اور اس چیز کو ہم نے کمپٹیشن بنا دیا۔ جس عمل سے انسان کا ہاف دین کمپلیٹ ہوتا ہو اس کو انسان سمپل بنانا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا وتھ مین میڈ تھنگس، اپنے رسم و رواج ڈال کر، اور اتنے سارے رسم و رواج ہیں، اتنی ساری رسمیں اس میں ڈالی ہیں ہم نے، لائک اٹ از امپاسبل فار اے نارمل پرسن ٹو گیٹ میریڈ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیوں یہ سب کس نے کیا، کہاں سے آیا، اس کی بیس کیا ہے، شروعات کیا ہے، کہاں سے ہوئی، بٹ ابھی جو معاشرے میں ہے اٹ از اے پرابلم، اور یہ بہت خطرناک پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، خاص کر جو ہمارے غریب طبقوں کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے ہی ہم زیادہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی آسان چیز کو ہم نے اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ کیوں بنایا، کس لیے، کس کے لیے بنایا، اور کیا ملا ہمیں اس چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کے، جو اتنی آسان تھی، اتنی بہترین عمل تھی، ایک عمل کو ہم نے عذاب بنا دیا، کیوں، کس کے لیے؟ یہ سوال ہے ہماری سوسائٹی سے۔ عقبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو آسان بنائیے، آسان مطلب جتنا آسان ہو سکے آسان، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نکاح اتنا زیادہ بہترین ہے جس میں جتنا زیادہ کم خرچ ہو، جتنا زیادہ سمپل ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نکاح اتنا زیادہ بہترین ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے، اور اس کمپٹیشن کے چکر میں ہم لوگوں کو خوش کرنے میں زیادہ مصروف ہو گئے اپنے اللہ کو چھوڑ کر؟ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا؟ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا ایک انسان کا دین کمپلیٹ کرنا، اس کا ہاف دین کمپلیٹ ہوگا، اس سے بڑی بات کیا تھی؟ اپنے رب کو راضی کرنا، اس سے بڑی بات کیا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، لیکن ہم نے کیا، لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی جان لگا دی۔ کس لیے، کیوں، ملا کیا ہمیں، ملتا کیا ہے؟ مطلب لوگوں کو خوش کر کے کیا ملتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ تو اوبویسلی باتیں کریں گے، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، وہ کرتے رہیں گے، اس کی وجہ سے کیا مطلب پھانسی پہ تو نہیں انسان چڑھ جائے گا نا۔ آپ کی جتنی وسعت ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے کیجئے، ضروری نہیں ہے نا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں مطلب اپنا گھر بار سب کچھ گروی رکھ دوں گا یا کہیں سے قرضہ لا دوں گا۔ ایک برڈن، ایک بار کام کرنے کے لیے میں اپنے اوپر پوری دنیا جہان کا بار ڈال دوں گا، کیوں؟ مطلب اتنی مجبوری کس لیے ہیں؟ لوگ کیا بولیں گے، یہی ہے، اتنا ہی ہے آپ کا مقصد کہ رشتہ دار کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ مطلب سچ میں کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا بولے گا؟ آخر کار ہم لوگوں کو مرنا ہے، آخر کار ہمیں اس رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جب وہ ہم سے سوال پوچھے گا اور پھر یہ بولے گا کہ اچھا یہ فلانا عمل آپ نے کی تھی، ہم بولیں گے رب ہم نے تو آپ کے لیے یہ کام کیا، لیکن وہ بولے گا نہیں وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے تو ایک بہترین عمل کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اس ٹائم کیا جواب دیں گے؟ اس ٹائم کیا جواب ہوگا آپ کے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ چیز سوچی ہے؟ اس میں ہم سب اکٹھا ذمہ دار ہیں، یہ ہم سب نے خود اپنے اوپر تھوپا۔ اٹ از اے مین میڈ تھنگ، یہ کوئی مطلب بنی بنائی چیز نہیں تھی، یہ وہاں سے وحی نہیں آئی تھی، نہ کسی جگہ قرآن میں لکھا ہے، نہ حدیثوں میں ثابت ہے کسی جگہ پہ۔ اگر دین کی نظر سے دیکھیں ہمیں اس کو سمپل سے سمپل بنانے کا آرڈر دیا گیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن بدن کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ۔ ہمیں بتایا گیا نکاح کو آسان کیجئے اور عام کیجئے اور غلط کو مشکل بنائیے، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے نکاح کو ہی مشکل بنا دیا، اور اتنا زیادہ مشکل بنا دیا کہ نہیں کر سکتا عام انسان، کوئی کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے اس کے لیے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ نکاح مشکل ہو گیا، آسان کیا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ یہ چیز ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بولتے ہیں کہ معاشرے میں خرابی آ گئی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہے، لیکن غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی ہماری ہے نا، اور اس غلطی کو سدھارنا بھی ہم لوگوں کو ہے۔ ہم بات کریں گے، لوگ ایک دو دن بات کریں گے یا تو بات ہی نہیں کریں گے، پھر بھول جائیں گے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کب تک ایسا چلتا رہے گا؟
کب تک ہم لوگ چپ بیٹھتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ اب کب ایکشن لیں گے؟ اسی اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا جو نام بھی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ٹائم ٹو فیس. اب اب سب کو فیس کرنا پڑے گا اس کو فیس کرنے کا ٹائم اب آ گیا ہے. سو اٹس ٹائم ٹو فیس، اٹس سیریسلی ٹائم ٹو فیس، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، ورنہ بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور سوسائٹی میں اور زیادہ مشکلیں بڑھتی رہیں گی. اور جو ہماری ہیلدی انکم فیملیز ہیں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے. بہرحال وہ بولیں گے اب پرسنل میٹرز میں کیوں آ رہے ہیں آپ؟ پرسنل میٹر نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کا میٹر ہے. بس ان سے ایک ایسی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جواب دہ ہونا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شک نوازا ہے بہت اچھے سے. اور آپ یہ بھی دیکھیے جو ہمارے نیبر میں جو غریب لوگ ہیں، غریب طبقے ہیں، آپ سے کم ہے پیسے کے لحاظ میں، وقت کے لحاظ میں آپ سے کم ہے. آپ لوگ ان کا بھی سوچئے کہ ان کے لیے برڈنز کریٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. تو خدا را اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ کام کیا کیجئے. جو بھی کیا کیجئے، اس میں صرف سوسائٹی کی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اور اوبویسلی مطلب رشتہ داروں میں بھی آپ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی وسعت آپ سے کم ہے، جن کی وسعت آپ سے کم ہوگی. لیکن ہم اس چیز سے باور کیا کرا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ ہم یہی بس باور کرا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے کم ہیں، دیکھو ہماری وسعت کتنی ہے. یا ہم غریبوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کو ہم خواب دے رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں مطلب آپ لوگوں کی شادی، ان سے انسپریشن لے رہے ہیں، نہیں میری شادی، میری بیٹی، میرے بیٹے کی شادی میں ایسا ہوگا پھر ویسا ہوگا. لیکن ان بیچاروں کی اتنی وقت بھی نہیں ہوتی ہے. پھر ان کو اپنے اوپر برڈنز ڈالنے پڑتے ہیں، اور کہاں کہاں سے وہ برڈنز ڈالتے ہیں اللہ ہی حافظ ہیں. آپ لوگوں کو بھی چاہیے اس کو تھوڑا بیلنس کیجئے. اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے بیلنس کرنے کا. آپ بیلنس کریں گے آگے بھی بیلنس ہوتا رہے گا. آپ اس بات کو خدا را چھوڑ دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ ہمیشہ کہتے رہیں گے، وہ کہتے ہی رہیں گے. ایسا مطلب کبھی نہیں ہے کہ لوگ چپ رہیں گے، نہیں، وہ بس کہتے رہیں گے، ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اور بچوں کا بھی، بچے بھی ماں باپ پہ پریشر ڈالتے ہیں اس چیز کے ریلیٹڈ. میری فرینڈ کا فلانا ایسا ہوا تھا، ان کا ویسا ہوا تھا، وہ تو بی ایم ڈبلیو میں آئے تھے، وہ تو فراری لائے تھے. نہیں ہے کیا فراری، بی ایم ڈبلیو، ان سب سے کیا ہوگا؟ انہوں نے تم اس کو سرسی مکانس زور نہیں. وہ بول اب کیا آپ چاہتے ہو آپ کے پاپا پورے محلے کو زول کریں؟ کیا ہوگا اس چیز سے؟ پھر محلے والے بولیں گے او ایموس کرنے سرسی مکان زول، ایموس سرسی محلس کرنے زول. کیا ہوگا اس چیز سے؟ نام بڑھے گا اس چیز سے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید اوپر کوئی دیکھ رہا ہے اس چیز، ان آپ کی ایکشنز کو کوئی دیکھ رہا ہے اوپر، اور ان سے جواب دے بھی آپ لوگوں کو ہونا ہے. خدا را اس چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ مت بنائیے. بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ پہ برڈنز نہ ڈالیں. آپ لوگوں نے اپنی وسعت سے زیادہ اپنے اندر امیجنیشنز کریٹ کیے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی فیملی کی وسعت اتنی ہی رہے گی، آپ کی امیجنیشن آسمان تک جائے گی. آپ کی امیجنیشن ہوگی کہ میں مون پہ انگیجمنٹ کروں گی، لیکن نہیں ہوگی. یہی زمین پہ ہی ہوگی، اپنے گھر میں ہوگی. بہتر ہے مسجد میں ہی کریں، بہترین طریقہ ہے مسجد میں کرے، سنت ہے. آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ ہے اس چیز کو سمپل بنائیے، اپنے اوپر برڈنز مت ڈالیے. ایک ماں باپ اپنے بچے کو اتنا پال پوس کر بڑا کرتا ہے، کشمیر میں ہم بولتے ہیں سچپان قبر تک انسان زالا. اور پھر اپنے بچے کو مطلب پھر اس کا ایک خواب ہوتا ہے میرے بچے کی شادی، ایک بار ہوتا ہے ماں باپ کے کاندھوں پر. اٹس ناٹ کائنڈ آف برڈن دیٹ گھبراؤ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے ذمہ داری کا بار ہوتا ہے ان پہ. وہ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو، وہ جلدی سے جلدی چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بار ہلکا ہو جائے. کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چلو جلدی سے جلدی یہ بار، یہ ذمہ داری ہلکی ہو جائے میرے کاندھوں سے. وہ ریلیف فیل کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپلیکیٹڈ بنائیں گے، وہ لوگ خود بھی کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں لوگوں کے لیے، بچے بھی کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں، ہماری سوسائٹی بھی ایک دوسرے کے لیے کمپلیکیٹڈ بناتی ہیں. کمپلیکیٹڈ نہیں، کمپٹیشن. یہ اٹس مور کمپٹیشن، لائک اس نے ایسا کیا میں اس سے زیادہ کروں گا، دوسرا بولتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کروں گا.
اس کے پاس اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی ہے، نہیں میں تو پورا کڈنی بھی بیچ دوں گا، تو کیوں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ 60 kg کا بار اتارنے کے لیے آپ اپنے اوپر کروڑوں کا ڈال رہے ہیں، کیوں؟ لاکھوں کا ڈال رہے ہیں، کس لیے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ برڈنس، پھر اس کے بعد پریشانی، پھر آپ ہی بولیں گے میں نے کی ہی کیوں، آپ ہی بول دیں گے نا، تو کیوں؟ لاسٹ میں پچھتانے سے بہتر ہے نا کہ انسان، اب کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا، یہی باتیں کس چیز کے ریلیٹڈ، کھانے کے ریلیٹڈ زیادہ باتیں ہوتی ہیں نا، یہی اما سطح گردش کرنا، اب تو کیا ہو گیا؟ میں بولتا ہوں آپ 100 بھی کرو گے نا، 100 بھی، لاسٹ میں وہ پھر بھی بولیں گے کہ نون اس کام، نارمل، یہ ہماری خصلت ہی ایسی ہے، یہ انسان ہے ہی ایسا، یہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، یہ لاسٹ میں پھر بھی بولے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ دوسرے پہ بات کرتے ہیں لوگ، ان پہ بات کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا نہیں ہم پہ بھی کوئی بات کرے گا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اس نے اس پہ بات کی، اس نے اس پہ بات کی، اس نے اس پہ بات کی، اور ہم اسی طرح چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس چیز کو بند کیجئے، مریض کو سمپل بنائیے، یہ ایک بہت بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بہت بہترین عمل ہے، سنت ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت بہترین سنت ہے۔ آپ حدیثوں سے کوئی بھی شادی اٹھا کے لے آئیے، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ تھی کیا؟ سمپل سٹی، اتنے زیادہ سمپل تھے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ بولیں گے کس دور میں جی رہے ہو، یہ ماڈرن ایج ہے، ماڈرن ایرا، اٹس نیو ایرا، نو اٹس نتھنگ، بس مذاق ہے، لوگوں کا دماغ، لوگوں کی سوچ کچھ عجیب قسم کی ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہے، کون سا ماڈرن ایرا ہے؟ آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ریالٹی کچھ اور ہے، اب لوگ بولتے ہیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی ہے جب مرنا ہے نا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے نا، وہ ریالٹی ہے، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیائی زندگی کو آپ امپورٹینس دے رہے ہیں نا، آپ دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں اور کچھ نہیں، حقیقی زندگی وہی ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد سٹارٹ ہوگی، وہاں کے لیے کچھ بچا کے رکھیے، آپ وہیں اب آخرت ہی خراب کر دیں گے تو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ تو آرام مل جائے گا نا کسی طریقے سے، یہ ٹیمپریری آرام ہے، کتنے ٹائم تک رہے گا؟ 100 سال، 60 سال، اچھا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آب حیات پی لیا انسان نے 500 1000 سال، پھر اوبویسلی مرنا ہے، پھر بھی مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونے، کیا جواب دیں گے ان کو کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کی مشکلیں بڑھائی، یہی کیا؟ خیر کا کام کیجئے، آفت کا کام کیجئے، لوگوں کے لیے آسان بنائیے چیزوں کو، مسلمان ایک کھجور کے پیڑ کی طرح ہونے چاہیے، وہ نہیں بنے، کھجور کا پیڑ بنے، پھل بھی دیتا ہے، چھایا بھی دیتا ہے، اور دوسروں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچائے دوسروں کو، دوسروں پہ ظلم کرنا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے سامنے جواب دینا، حل جزا علی الاحسان الی الاحسان، یہ چیز یاد رکھیے، جزا احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرے گا، اگر آپ کسی اور پہ احسان کریں گے، مشکلیں بڑھائیں گے، وہ مشکلیں ہی بڑھائیں گا ہمارے لیے، آپ ظلم کریں گے، اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کس چیز سے نوازے گا؟ اب جو ہم دیتے ہیں نا وہی ملتا ہے، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔